اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو، کسی اور نام کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو نام رکھے ہیں، جو ان کے شایان شان ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے، ہم اللہ کہہ کے پکاریں گے یا اللہ۔ اللہ کا نام رحمان ہے، ہم کہیں گے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا قہار، یا غفار۔ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی، جس چیز کو ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہوگا، اسی صفتی نام کو ہم استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے کہیں گے یا رحمان، یا رحیم تو ہمیں بخش دے، یا غفار تو ہمیں کیا ہے بخش دے، یا یہ اس طرح سے یا سمیع تو سننے والا ہے، تو ہماری فریاد کو سن لے، یا بصیر تو دیکھنے والا ہے، ہمیں تو دیکھ میں کس پوزیشن میں ہوں، اللہ تو میرے حالات میں سدھار پیدا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں، بہترین نام ہے، ان سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اردو زبان میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور دھڑلے سے لوگ کیا ہیں، اللہ چھوڑ کر لفظ خدا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ جاہل لوگ زیادہ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی لفظ خدا کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے لفظ خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے خدا یہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ جب علم آ گیا تب رکیے اس سے، اللہ کو اللہ کہہ کے پکاریے، رحمان کہہ کے پکاریے، رحیم کہہ کے پکاریے، سلام، قدوس، قہار، جبار، غفار، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے۔ سمیع، بصیر، حی، قیوم، عظیم، اکبر، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو کیا ہے پکاریے۔ کبیر، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ خدا کے معنی ہوتے ہیں خود سے آنا، یہ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے، خود سے آنا۔ عقیدہ اللہ خود سے آیا نہیں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ان کی شروعات نہیں ہے اور ان کی انتہا بھی نہیں ہے، ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے کہ کب سے اللہ ہے اور کب تک رہے گا، نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوگا، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی ان کے لیے موت نہیں ہے اور کبھی وہ کل عدم نہیں تھا، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، ہر چیز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل بنائے گا، نمونہ بنائے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا ماڈل اور آئیڈیل نہیں بنائے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایمان ہے کیا چیز۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر مزید تفصیلات سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ من عمل صالحا، جو آدمی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد اور عورت میں سے جو آدمی نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، صدقہ و خیرات ہے، سچ بولنا ہے وغیرہ، یہ نیک عمل کرنا ہوا۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے انسان کو روک دیا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں کرنے کا ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے، یہ شریعت مخالف چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے، تو ان سے بچنا بھی یہ نیک عمل ہے۔ گناہوں سے بچنے میں بھی نیکیاں ہیں اور نیک عمل کرنے میں بھی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، من عمل عملا صالحا، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی ان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایمان کی حالت میں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل بندہ کر رہا ہے اس سے ہم ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بندہ جو عمل کر رہا ہے نیک عمل، اس سے بھی ان کو ہم زیادہ اچھا بہتر بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ نیک عمل قابل قبول اسی وقت ہے جب بندے کے دل میں ایمان ہوگا،
مومن ہونا شرط ہے. کوئی آدمی مومن نہیں ہے، اللہ رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، باقی دوسری نیک اعمال بھی وہ آدمی کرتا ہے، وہ غیر مقبول ہیں. اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ برابر اس کی نیکی ان کو نہیں ملے گی. تو نیک عمل مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان لانا. ایمان یہ شرط ہے، بغیر ایمان کے نیک عمل غیر مقبول، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کے لیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے. خوشحالی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشحالی ہے، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشحالی ہے. بہتر ٹھکانہ ہے مطلب ان کے لیے جنت ہے. جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے. قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں بتلاتی ہیں کہ نیک عمل قبول ہونے کے لیے ایمان یہ بنیادی شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل غیر مقبول. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اخیر کہتے کس کو ہیں، ایمان کیا چیز ہے. آئیے ایمان اور اسلام کو آج ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جن کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے آدمی کی شکل میں، صحابہ کی موجودگی میں، اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے بارے میں سوال کیا. ایک آدمی آتا ہے جو اصل میں وہ جبریل ہیں، لیکن کسی کو وہاں نہیں پتا ہے کہ یہ جبریل ہیں جو کسی آدمی کی شکل میں نبی سے سوال و جواب کر رہے ہیں. صحابہ کو کیا پتا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں دین سکھانے کے لیے امت کو. چنانچہ اللہ کے رسول سے پوچھا جبریل نے من ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا. اصل مقصد ان کا سوال کرنا نہیں تھا، اصل مقصد ایمان کے بارے میں بتلانا تھا امت کو، کہ نبی کی زبانی بتلایا جائے، کہ نبی سے سوال کریں گے نبی اپنے بتائیں گے. نبی نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور ان کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں نمبر میں آخرت پر ایمان لانا، اور 6 نمبر میں بتلایا آپ نے والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا، چاہے تقدیر بری ہو یا اچھی ہو ان پر ایمان لانا. 6 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کا مجموعہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 6 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا. ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں انبیاء پر ان پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے دنیا میں لوگوں میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے، ان پر ایمان لانا، اور 5واں آخرت پر ایمان لانا، اور 6 تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان ہے. جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، نبی نے جواب دیا، لوگوں کو پتا چلا اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کے بارے میں بتلایا، سوال کیا، جواب ملا. اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. اسلام اصل میں کہتے ہیں ان تعبد اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دیکھیے عبادت میں ضروری ہے کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ، تب وہ عبادت ہے، پھر مقبول ہے. ورنہ آپ کے اندر اگر شرک ہے کہ اللہ کی عبادت میں آپ غیروں کو شریک بھی کر رہے ہیں کسی بھی ناحیے سے، تو آپ مشرک ٹھہریں گے، آپ پھر بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ یہ غیر مقبول ہیں، سب پانی میں چلا جائے گا.
کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نبی نے بتلایا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، یہ عبادت ہے. آج بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے خوف بھی کھاتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کیے ان بزرگوں کی عقیدت میں تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیے خوف کھاتے ہیں اور امیدیں بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو یہ ہم کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ سب شرک ہے. بہت ساری قسمیں ہیں، ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں نے اشارہ کیا ہے. عبادت کے ساتھ شرک کی نفی ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. پھر بتایا اللہ کے رسول نے نماز قائم کرنا. دیکھیے اسلام بتایا جا رہا ہے، نبی نے جو جواب دیا ہے اسلام، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا جو فرض زکوٰۃ ہیں، فرض نمازیں ہیں، یہ حدیث جبریل میں. پھر مختلف دوسری حدیثوں میں کیا ہے، اس میں رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے اور حج کرنا بھی ہے وغیرہ. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ ایمان کیا بتلایا اور اسلام کیا بتلایا اللہ کے رسول نے. خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اصل میں دل کے جو باطنی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات، اس کی ہستی موجود ہے اور سارے اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ وہی دینے والے ہیں، سب کچھ وہی چھیننے والے ہیں، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، اس سب سے بڑا ہے، عبادت کے لائق وہی ہیں. دل سے ہمارا یقین، اور وہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے اس کے کسی بھی کام میں. دل سے یقین ہونا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں. دل سے یقین ہونا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور پھر علماء نے، محدثین نے پھر ایمان کی تعریف کی ہے کہ 3 چیزوں کے مجموعے کے نام ایمان ہے. 3 چیزوں کے مجموعے کے نام ایمان ہے. نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں. زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز دل سے بھی مان لینا ہے کہ ہاں اللہ ہے، ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی ساری چیزوں کا مالک ہے اور محمد یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی ماننا، 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے اب عمل کر کے دکھلانا ہے، پریکٹیکل، جو نبی نے کہا ہے، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے نماز روزہ وغیرہ کی شکل میں وہ کر کے دکھانا ہے. عمل یہ ایمان میں داخل ہے. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اپنے ہاتھ پیر اور جسم سے کیا ہے، عمل کر کے دکھلانا ہے. یہ تینوں چیزیں جن کے اندر ہیں اس کے اندر ایمان ہے. جن کے اندر تینوں چیزیں ہیں ان کی اندر ایمان ہے. اگر زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے لیکن عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر. عمل ہے لیکن دل سے نہیں ہے، وہ بھی ایمان نہیں ہے. ابھی دل سے اور زبان سے ہے، عمل نہیں ہے. اور اسی طرح سے دل سے ہے اور عمل ہے لیکن زبان سے اقرار ہم نہیں کرتے ہیں، زبان سے ہم اقرار نہیں کرتے ہیں، تب بھی ایمان نہیں ہے. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جو ہمارے دل میں یقین ہوگا اللہ رب العالمین کے تعلق سے وغیرہ کہ جن 6 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، دل سے ہمارا یقین ہوگا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اسلام اصل میں عمل جو پریکٹیکل جو کرنا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات وغیرہ کی شکل میں، اس کو اسلام بتایا گیا. اور بعض علماء نے ایمان اور اسلام کے تعلق سے یہ کہا ہے، خلاصہ کلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر بڑے اور علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جب ایمان اور اسلام ایک ساتھ جب ذکر ہو دونوں کا تو اس وقت ایمان کا مطلب دل سے یقین وغیرہ اور اسلام کا مطلب کیا ہے، اعمال کرنا، یہ ہوتا ہے. اور جب تنے تنہا اکیلا کیا ہے، ایمان کا صرف ذکر ہو رہا ہے تو اس ایمان میں یہ عمل بھی داخل ہے. اور اسی طرح سے اگر صرف اسلام کا ذکر ہو رہا ہے ایمان کا نہیں تو اس اسلام میں ایمان بھی داخل ہے.
یعنی ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہے اور اسلام کے بغیر ایمان نہیں ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان ہوگا وہی اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہی ایمان ہوگا، دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے۔ دونوں الگ کر کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمان اور اسلام مختصراً میں نے آپ کو بتلایا۔ تو ہاں، ایمان میں سمجھا رہا تھا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کیا مطلب اس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کو ان کی الوہیت میں، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہیں اور کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ جتنی بھی قسمیں عبادت کی ہیں سب اللہ کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ربوبیت میں اللہ رب العالمین یعنی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، رب ہے وہ، پالنہار ہے وہ، روزی دینے والے ہیں وہ، موت و حیات کے مالک ہیں، زندگی کے مالک ہیں، بارش اور دھوپ کے مالک ہیں، ہوا اور پانی کے مالک ہیں، پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے مالک ہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت، ان پر ایمان لانا۔ اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نام 99 حدیث میں بتلائے گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ 99 ناموں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہیں۔ من احصاها، جس نے ان کو شمار کر لیا، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی 99 نام ہیں اور حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے کتنے اسماء ہیں، کتنے نام ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، جو ان کے سایہ شان ہے، جو ان کے لائق ہیں۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اللہ تو ایک نام ہے، ان کے علاوہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، سلام ہے، قدوس ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قہار ہے، جبار ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، وغیرہ بہت سارے 99، اس سے زیادہ گنا نہیں سکتے پورا ابھی۔ تو ان سارے ناموں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کی 99، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو، کسی اور نام کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو نام رکھے ہیں، جو ان کے شایان شان ہے، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے، ہم اللہ کہہ کے پکاریں گے یا اللہ۔ اللہ کا نام رحمان ہے، ہم کہیں گے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا قہار، یا غفار۔ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی، جس چیز کو ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہوگا، اسی صفتی نام کو ہم استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے کہیں گے یا رحمان، یا رحیم تو ہمیں بخش دے، یا غفار تو ہمیں کیا ہے بخش دے، یا یہ اس طرح سے یا سمیع تو سننے والا ہے، تو ہماری فریاد کو سن لے، یا بصیر تو دیکھنے والا ہے، ہمیں تو دیکھ میں کس پوزیشن میں ہوں، اللہ تو میرے حالات میں سدھار پیدا کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں، بہترین نام ہے، ان سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اردو زبان میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور دھڑلے سے لوگ کیا ہیں، اللہ چھوڑ کر لفظ خدا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ جاہل لوگ زیادہ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی لفظ خدا کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے لفظ خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے خدا یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ جب علم آ گیا تب رکیے، اس سے اللہ کو اللہ کہہ کے پکاریے، رحمان کہہ کے پکاریے، رحیم کہہ کے پکاریے، سلام، قدوس، قہار، جبار، غفار، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے۔ سمیع، بصیر، حی، قیوم، عظیم، اکبر، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو کیا ہے پکاریے۔ کبیر، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ خدا کے معنی ہوتے ہیں خود سے آنا، یہ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے، خود سے آنا۔ عقیدہ اللہ خود سے آیا نہیں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ان کی شروعات نہیں ہے اور ان کی انتہا بھی نہیں ہے۔
ابتدا بھی نہیں ہے, انتہا بھی نہیں ہے کہ کب سے اللہ ہے اور کب تک رہے گا. نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہوگا. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. کبھی ان کے لیے موت نہیں ہے اور کبھی وہ کل عدم نہیں تھا. ہمیشہ سے اللہ رب العالمین ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیسے لائیں گے, اور میں ایمان سمجھا رہا ہوں. وہ سمجھیے آپ کہ اللہ کی ذات تنے تنہا ہے, اکیلا ہے, عبادت کے وہی لائق ہے, اور ساری چیزوں کا مالک وہی ہے. ساری فریاد وہی سنتا ہے. ان کے علاوہ کوئی دوسرا فریاد نہیں سن سکتا. ان کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ان کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے وغیرہ. مختصراً یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان رکھنا ہے. اور ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین پالنہار ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے بارے میں جیسے کہ بتلایا, اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کیا ہے, سمیع اور بصیر ہے. تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہے, ان کے جو صفاتی نام ہیں, ان کو کیا ہے, مان لینا, اور ان کے جو معنی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا, پھر ان کو یاد بھی کر لینا, اور ان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے والے کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہے. من احصاها, جس نے ان کو یاد کر لیا, دخل الجنہ. یاد کر لیا سے مقصود یہ ہے کہ ان ناموں کو باقاعدہ سمجھا, ان کے معنی کے ساتھ کہ کیا مطلب کبیر کا, سمیع کا, بصیر کا, پھر اس کے مطابق عمل کر کے دکھلایا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے. سمیع مطلب سننے والا ہے. تو اب اللہ رب العالمین جو سننے والا ہے, مخلوقات میں سے کوئی اس جیسا سننے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین بے مثال ہے, مخلوقات سے کیا ہے, وہ مبرہ ہیں, بے مثال ہیں. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی ذات کی طرح کوئی بھی ذات نہیں ہے. مخلوقات سے الگ ماننا ہے, اللہ کو تسبیح نہیں دینا ہے, مشابہ قرار نہیں دینا ہے کہ ہم جس انداز میں ہی اللہ ایسا ہی ہوگا, ان کے بھی کیا ہے اسی طرح سے ہاتھ پیر وغیرہ ہوں گے. ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہم مشابہ کسی مخلوق سے قرار نہیں دے سکتے ہیں. تو اللہ سنتا ہے. آپ کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے, ہماری سننے کی طرح سنتا ہے, نہیں. اللہ جانتا ہے کیسے سنتا ہے. ہر وقت اللہ سنتا ہے, ہر چیز کو اللہ سنتا ہے. جہاں کہیں بھی وہ اللہ سن رہا ہے, جہاں کہیں بھی وہ اللہ بصیر ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ لطیف ہے, باریک سی باریک چیزوں کی بھی خبر ہے ان کو. اللہ خبیر ہے, اور ہر چیز کی خبر اللہ رب العالمین رکھتا ہے. یہ مخلوقات میں سے کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ ہر چیز کو کوئی مخلوق بھی سنتی ہے, ہر چیز کو کوئی مخلوق بھی دیکھ سکتی ہے. ہر چیز کی خبر, یہاں تک کہ ہمارے دل میں جو دھڑکن پیدا ہو رہا ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں, مخلوقات میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے, ان کے پاس دلوں کے دھڑکنوں کا بھی علم ہے. ہماری سوچ کیا ہو رہی ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن مخلوقات میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا. یہ سمیع ہے, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی سماعت ہماری طرح ان کی سماعت نہیں ہے. وہ کامل صفات میں, کامل صفات کے ساتھ متصف ہیں, جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی شایان شان ہیں, اور ان کے ساتھ مخلوقات میں سے کوئی ان کے مشابہ نہیں ہے. یہ ہمارا یقین اور ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کے بارے میں, ان کے ناموں کے بارے میں, ان کی صفات کے بارے میں. اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے, اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. عرش پر تو ہے, لیکن اللہ رب العالمین عرش پر کس انداز میں ہے ہم نہیں جانتے ہیں, صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو اللہ عرش پر کس انداز میں ہے, اللہ سو رہا ہے, اللہ بیٹھ رہا ہے, اللہ لیٹا ہوا ہے, کس کیفیت میں ہے, یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. مخلوقات, ہم اور آپ مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں آگے اور کچھ بیان نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کہ اللہ, اتنا عقیدہ رکھنا ہے, اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اور وہیں سے ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, سب کو روزی بھی دے رہا ہے, موت بھی دے رہا ہے, حیات بھی دے رہا ہے, نظام کائنات کو چلا بھی رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہے, زندہ ہے, ان کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین کی ایک صفت قیوم ہے کہ اللہ رب العالمین تھامنے والا ہے,
सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थाम के रखा हुआ है। ये कय्यूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को लम्हे भर के लिए नींद नहीं आती है, ना तो लम्हे भर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऊँघ आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को नींद नहीं आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऊँघ नहीं आती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की साया निशान। सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है, देख रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है। ना तो उनको नींद आती है, ना तो उनको ऊँघ आती है। ये अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा होना चाहिए। ईमानी कैफियत में बतला रहा हूँ, अल्लाह के ज़ात पर कैसे ईमान रखना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात हैं। तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की कैफियत को मैं बतला रहा था कि ईमान इसको बोलते हैं। इस अंदाज में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से है, उनकी इबादत में कोई उनकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करने का है। इबादत के मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उनके अस्मा व सिफात, उनकी शायान शान है। उन्हीं नामों के जरिए से हमें उनको पुकारना चाहिए और उनकी सिफात में वो एकता है, बेमिसाल है। उनकी कैफियत का हमें इल्म नहीं है, उनकी कैफियत का हमें इल्म नहीं है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कैफियत को जानता है, हम नहीं जानते हैं। बस जितना कुरान और हदीस में हमको बतलाया गया है उतने ही पर हमको क्या करना है, ईमान रखना है। इसको ईमान कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं। तो एक तो हुआ अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकातिही, और दूसरा उनके फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूकात में से एक मखलूक फरिश्ता भी पैदा किया है, जो नूर से पैदा किया है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लातादाद है, जिनकी तादाद के इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, किसी और को नहीं है। और हर फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम में लगा दिया है, ड्यूटी में लगा दिया। जिनका जो काम है वो काम वो बखूबी, बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। तो ये फरिश्तों के बारे में क्या है, हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि उनका भी वजूद है, वो नूरी मखलूक है और जिस काम में जिस फरिश्ते को लगाया है वो काम बहुस्न खूबी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम दे रहे हैं। इन पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो ईमान में 6 चीज़ों को क्या है नबी ने बतलाया था। 2 चीज़ों को अभी मैंने आपके सामने मुख्तसरन बतलाया कि अल्लाह पर ईमान की कैफियत क्या होगी, कैसे हमारा ईमान अल्लाह पर होगा, और फरिश्तों पर क्या है हमारा ईमान कैसे होगा, ये अभी मैंने आपको बतलाया है। बाकी मजीद और चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबे में बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में ईमान को समझने, इस्लाम को समझने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ़ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।